آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم خدا کی جو معرفت ہے اس کے فائدوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. خدا کی معرفت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کل کہ خدا کی معرفت جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. خدا کی معرفت جو ہے وہ اپنے نفس کی معرفت سے شروع ہوتی ہے. ہم کو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا اور پھر اپنے آپ کو جب ہم پہچاننے لگیں گے دھیرے دھیرے جو ہے وہ ہم خدا تک کے بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر انسان کو خود اپنے بارے میں ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, اس کا اس زندگی میں مقصد کیا ہے, وہ کیوں آیا ہے اس دنیا میں اور کیوں وہ جی رہا ہے, کیوں کھا رہا ہے, کیوں پی رہا ہے, کیوں سو رہا ہے, کیوں چل رہا ہے, کیوں پھر رہا ہے, اگر اس کو یہی نہیں پتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ جانوروں کی زندگی کے جیسی ہی ہو جائے گی. اور آج کے انسان جو ہے وہ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ ایسی ہی بدل چکی ہے. ہماری زندگی میں کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہے. مقصد جو ہے وہ کچھ لوگوں کی زندگی کا, ابھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ ہو سکے بٹور لو, بنا لو, یہ زندگی کا مقصد ہے. لیکن زندگی کا مقصد جو ہے اگر یہی بنا لے تو جو بلینئرز جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جائیے بل گیٹس سے پوچھئے کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ بلینز جو ہے وہ ڈالرز ہیں, تمہاری زندگی ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے مختلف ہے؟ تم کھانے میں کیا کھا لیتے ہو زیادہ؟ تم پینے میں کون سا جو ہے وہ زیادہ پی لیتے ہو؟ وہی تو انسانی تو ہو. کچھ نہ زیادہ کھا سکتے ہو, نہ زیادہ پی سکتے ہو, نہ زیادہ پہن سکتے ہو سکتا ہے کہ محل تم بڑا بنا لو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محل کوئی بہت بڑا بنا لو جس میں 1000 رومز ہو, لیکن رہ پاؤ گے ایک ہی روم میں. جب سو گے تو ایک ہی جگہ پر. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 1000 روم ہے تو پھر اس میں 1000 میں ایک ساتھ جو ہے وہ سو رہا ہو, 1000 میں ایک جگہ پہ. صرف جو ہے وہ یہ سب کیا ہوتا ہے, یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے, انسان کا ذہن ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے کہ جو انسان جو ہے سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس بہت بڑا گھر ہوگا تو پھر جو ہے وہ میں بہت زیادہ کمفرٹیبل اور آرام سے ہوں گا. نہیں, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے پاس بہت پیسہ ہوگا تو میں جو ہے بہترین کھانا کھا لوں گا, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں آپ چلے جائیے کہ جن کے پاس جو ہے اتنا پیسہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں, ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ کتنا جو ہے ان کے پاس پیسہ ہے, لیکن ڈاکٹر ان سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے, آپ شوگر نہ کھائیے گا. آپ کو شوگر ہو گئی ہے, آپ شوگر نہ کھائیے گا. آپ کو جو ہے وہ کولیسٹرول ہو گیا ہے, آپ جو ہے گوشت نہ کھائیے گا. آپ کو جو ہے وہ یہ پرابلم ہو گئی ہے, آپ یہ نہ کھائیے گا. تو آخر میں وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں فروٹس کھاؤں گا یا ویجیٹیبلس, وہ بھی کچی جو ہے کھا لوں گا. تو پیسہ تو آ گیا, تو اب جو ہے وہ تمہاری لائف یعنی اس انسان کی لائف جو ہے وہ اس سے کیسے مختلف ہو گئی؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح سے جو ہے وہ لباس میں بھی ہے. لباس کا مقصد کیا ہے؟ زینت بھی ہے اور اسی طرح سے پروٹیکشن ہے. مین چیز جو ہے وہ پروٹیکشن ہے اور اپنی جو کمیاں ہیں اس کو چھپانا ہے. یہ جو ہے وہ قرآن کہتا ہے, یہ ہم سے اسلام کہتا ہے. اوکے, زینت کے لیے آپ چاہے وہ $1,00,000 کا جو ہے پہن لیے لباس اور چاہے وہ $100 کا پہن لیے, بات جو ہے وہ ایک ہی ہے. اسلام کہتا ہے یہ سب تمہارے ذہن کے اندر ہے, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے ہو. اور یہ چیز جو ہے تم کو کس سے ملتی ہے؟ معرفت خداوند عالم سے ملتی ہے. آج جو پریشانیاں ہیں دنیا میں, ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کھانے کی کمی ہے یا پینے کی کمی ہے یا دنیا میں یہ سب دنیا کی جو رزق میں خداوند عالم کی کمی آ گئی ہے. نہیں, خدا کہتا ہے کہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے کہ سب جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے, بلکہ نہیں انسان ہی نہیں, جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے کھانا ہم پرووائڈ کریں گے, سب کے لیے پانی ہم جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے, اور اس میں کمی نہیں ہوگی رزق میں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ آج جو ہے وہ UN کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 900 ملین, تقریباً اراؤنڈ 1 بلین پیپل جو ہیں وہ ایک وقت صرف کھانا کھا سکتے ہیں یا اس سے بھی کم کو جو ہے ملتا ہے. 1 بلین آؤٹ آف 7 بلین, 1 بلین پیپل آر ہنگری. تو بھی یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ جو کچھ لوگ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے زیادہ دیا ہے, انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے ریفیوز کر دیا. آپ چلے جائیے کچھ
کنٹریز میں اسراف، ایکسٹراویگنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. ایک تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، باقی جو ہے وہ ڈسٹ بن میں. اتنا سا پانی پیا، اس کے بعد جو ہے پھینک دیا. یہ تو آپ شاید روز ہی دیکھتے بھی ہوں گے، شاید کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. بہت اسراف ہوتا ہے، کھانا جلایا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا. اور دوسری طرف چلے جا کے دیکھیے، لوگ جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے جو ہے مر رہے ہیں، پینے کا ٹھیک سے پانی نہیں ہے ان کے پاس. تو اسلام جو ہے وہ ہم سے یہی کہتا ہے کہ خدا کی اگر تم نے معرفت کو حاصل کیا تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تم یہ سمجھ لو گے کہ یہ دنیا جو ہے تمہارا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک عبور کی جگہ ہے. یعنی یہ ایک ٹرانزٹ کی جگہ ہے. یہاں سے تم کو پاس ہو کے دوسری طرف جو ہے وہ پہنچنا ہے. یہ جو ہے وہ ہے دنیا کا مقصد، اور کچھ نہیں ہے. اور علماء جو ہے وہ بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ کیا کوئی انسان برج کے اوپر جا کے اپنا گھر بناتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان اپنا گھر جو ہے برج کے اوپر جا کے بنا لے، پل کے اوپر جا کے گھر بنا لے؟ کوئی نہیں بناتا ہے. یا تو اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا، برج کے اوپر نہیں ہوتا ہے. اور ہم انسان، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک طرح کا برج ہے، اور اس کے اوپر انسان اپنا گھر بنا لیتا ہے، ڈیرا ڈال لیتا ہے، اپنا کیمپ لگا لیتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہیں پر ہی. اور اس کے لیے اتنی دنوں رات محنتیں کرتا ہے، اتنی محنتیں کرتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کھانا اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پانی اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے، زندگی جینا اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور پھر یہ آخر میں اس کو کیا ملتا ہے؟ آخر میں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اختیار میں اور ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے بہت ہی اچھا واقعہ ہے، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سکندر کا نام سنا ہے؟ سکندر یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، جس کو کہتے ہیں الیگزینڈر. جب وہ اس دنیا سے جانے والا تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے سال کا تھا جب مرا ہے؟ دنیا میں صرف کہتے ہیں کہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگ ہیں بس، ان میں سے یہ بھی ہے، سکندر بھی ہے. اور جب وہ مرا ہے تو اس کی عمر تھی کتنی؟ only 30 years. He was only 30، صرف 30 سال کا. تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے استاد کو بلایا اور اس سے جو ہے وہ کہا کہ میری وصیتوں کو تم لکھو. اس کی کئی وصیتیں ہیں اور 2-3 میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن سے میرے ہاتھوں کو باہر نکال دینا، میرے کفن سے میرے ہاتھوں کو باہر نکال دینا، اور میرے جنازے کو جو میرے طبیب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اٹھائیں گے، اور میرے جنازے کے راستے میں جو میری دولت ہے، خزانے کو بچھا دینا، اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ چلتے ہوئے جائیں گے. دیکھیے یہ 3 چیزیں جو ہے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی اس میں مصلحت کیا ہے، کیوں یہ بات کہہ رہا ہے یہ. تو اس نے کہا کہ اس میں ایک بہت بڑی مصلحت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک لیسن بن جائے. یہ کون ہے کہ جو پوری دنیا کا اس وقت جو ہے وہ مالک ہے، نہ جانے کتنے بادشاہ کنگز جو ہے وہ ان کا کنگ ہے، وہ اس کے انڈر میں ہے، لیکن جب وہ مر رہا ہے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا ہے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب میں جا رہا ہوں تو میں یہ پیغام اور میسج دے کے جانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ دیکھو الیگزینڈر اور سکندر، میں وہ ہوں کہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، لیکن آج میں جب جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں. اور اس نے یہ کیوں کہا کہ میرے ڈاکٹرز میرے جنازے کو اٹھائیں گے؟
اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ موت کا علاج کوئی نہیں کر سکتا ہے. جتنے بڑے سے بڑے آپ جو ہیں وہ اطباء کو اور ڈاکٹرز کو جو ہے وہ بلا لیں اور حکیموں کو بلا لیں کہ بھائی علاج کر دو, یہ مر چکا ہے, کوئی ایسی سوئی لگا دو, کوئی ایسی سرنج دے دو, کوئی ایسی دوا دے دو کہ یہ زندہ ہو جائے, وہ کہے گا بھائی صاحب جب تک یہ زندہ تھا شاید میں کچھ کر سکتا ہوتا, لیکن یہ مر گیا, اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس. تو اس نے کہا کہ دنیا والوں کے سامنے یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ میسج لے لو کہ موت سب کو آنا ہے, اور جب آئے گی تو دولت ہو, حکومت ہو, شہرت ہو, پاور ہو, کچھ بھی ہو, سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں جائے گا, کام نہیں آئے گا. اور پھر اس نے کہا کہ میری دولت جو ہے وہ جنازہ جب میرا جا رہا ہو جہاں پر وہاں پر پھینک دو, تاکہ اس بات سے عبرت مل سکے کہ یہ دولت میرے کام نہیں آ سکی, کچھ نہیں, آج پیروں کے نیچے آ رہی ہے, کیونکہ یہ مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وہ چیز کہ جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے, کہ آپ اس کو کوئی اہمیت دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو اسی طرح سے یہی ہے کہ یہی معرفت ہے, یہی معرفت, اسی کو معرفت کہتے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے نظریں اور نگاہیں رکھنے والے لوگوں, دیکھو, عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو, اسی دنیا کے چکر میں نہ پڑ جانا, نہ پھنس جانا, کیونکہ اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے. اور یہ فائدہ ہوتا ہے عبرت حاصل کرنے سے. یہی تو کہا گیا ہے کہ معرفت کو حاصل کرو, اسی کو معرفت کہتے ہیں. اور یہ فائدہ ہے معرفت کا کہ انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہے کیا. اور جب اس کی معرفت کا لیول وہاں تک کہ پہنچ جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب معرفت کا لیول جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے فائدے اور نقصان, کچھ بھی اس کو فائدہ ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اس سے اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. فائدہ ہو جائے تو بھی کچھ لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے, اگر نقصان ہو جائے تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ بس دنیا کی چھوٹی سی زندگی سے ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کی زندگی کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں, سچ بتا رہا ہوں میں آپ سے, اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ بہت سے لوگ تو سوسائڈ کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی جو مشکلیں ہیں وہ اتنی زیادہ سخت ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زندگی کو ختم کر دیا جائے. کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ, اور یہ سب علامتیں ہیں کس کی, دنیا کی محبت کی علامتیں ہیں کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہو گئی ہیں. انشاءاللہ میں اس کے اوپر اور جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کروں گا اور روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ بعد میں, کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ان سب چیزوں کے چکر میں نہ پڑنا. اور ایک اور فائدہ جو معرفت کا ہوتا ہے, جب انسان خدا کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا ہے, ایروگنس پیدا نہیں ہوتا ہے. کب انسان ایروگنٹ بنتا ہے, کب انسان متکبر بنتا ہے, گھمنڈی بنتا ہے, اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے کہ وہ ہے کیا اور تھا کیا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کیا ہے انسان. جب یہ بھول جاتا ہے کہ وہ تھا کیا, ایک گندا قطرہ اس سے بنا ہے وہ, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کی انتہا بھی گندگی ہے. جب یہ بھول جاتا ہے انسان تو بھی بڑا اچکتا ہے, اچھلتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اپنی حقیقت کو, اصلیت کو بار بار یاد رکھو. ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. وہ ہے محمود اور ایاز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. محمود ایاز, محمود جو ہے وہ بادشاہ تھا, محمود غزنوی. اس کا جو ہے غلام تھا جس کا نام تھا ایاز. تو محمود اور ایاز کی بہت سی داستانیں جو ہیں مشہور ہیں, بہت سی داستانیں, اور اس میں بہت سی عبرتیں بھی ہیں, لیسنس بھی ہیں. کیونکہ یہ ایاز جو ہے بہت بڑا
وائز انسان تھا، بہت ہی عقل مند، بہت ہی ہوشیار. تو لکھا ہوا ہے کہ جب محمود اور ایاز میں دوستی ہوئی، یعنی ایاز جو ہے وہ محمود کا غلام بن کے آیا، تو دھیرے دھیرے وہ محمود کے کلوز ہوتا چلا گیا بہت زیادہ. اور یہ حالت ہوئی کہ محمود نے پھر اس کو اپنا پرائم منسٹر بنا دیا. یعنی ایک غلام تھا، ایک سلیو تھا، اور اس کی جو وزڈم تھی، اس کے اندر جو عقل مندی تھی، اس سے جو ہے وہ دھیرے دھیرے بادشاہ اتنا امپریسڈ ہوا، اتنا زیادہ اس کو متاثر ہوا اس سے دیکھ کے کہ اس کو اپنا وزیر بنا دیا. تو جب وزیر بنا دیا تو آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی اوپر جن کے درجے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یہ جیسے جیسے انسان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، پوزیشن بڑھتی جاتی ہے، تو لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. وہ امام علیہ السلام نے جو ہے بہت اچھی مثال دی ہے کہ دنیا میں جو حکومت ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی انسان کو لائن اور ٹائیگر کے اوپر بٹھا دیا جائے. جب دوسرے جب دیکھتے ہیں کہ او ہو یہ تو ٹائیگر کے اوپر بٹھا، اتنا پاورفل انسان، لیکن جو بیٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ کہیں یہ کبھی پلٹ کے مجھے کھا لے، مجھے پتا نہیں ہے. ہوتا ہے ایسے ہی بہت بہت سے مواقع پہ. تو ایسے ہی ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بن گیا، تو اب جو دوسرے لوگ تھے ان کو حسد اور انوی اور جو ہے وہ بہت برا لگا. تو وہ لوگ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر کمیاں جو ہے ڈھونڈتے نکالتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو نیچے لے آیا جائے، گرا دیا جائے، بادشاہ کی نظروں میں، نگاہوں میں اس کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر ہم جو ہے وہ اوپر چڑھ جائیں. تو اب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایاز جو ہے یہ گاہ بگاہ کبھی کبھی جو ہے وہ نکل کے جاتا تھا کہ کسی دور جگہ پر ایک کمرہ اس نے بنا کے رکھا ہوا تھا، وہاں جاتا تھا، اس کا تالا کھولتا تھا اور اکیلا جاتا تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا تھا، اور جا کے وہاں پر تھوڑی دیر رکتا تھا اور پھر آ جاتا تھا. تو اب لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ بادشاہ کے پاس گئے کہ یہ ایاز جو ہے وہ تمہارے خزانے کو خالی کر رہا ہے اور چوری کر رہا ہے، یہ جاتا ہے، یہ چراتا ہے کچھ تمہارے پاس سے اور لے جا کے وہاں پر اس جگہ پر اس نے ایک کمرہ اور روم بنا کے رکھا ہے، وہاں پہ لے جا کے وہ چھپا کے چلا آتا ہے، اور یہ برابر جو ہے ایسا ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے پہلے کہا کہ نہیں، بادشاہ کو یقین نہیں آیا، یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تم لوگ جو غلط ہو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، تالے کو توڑا گیا، اور تالے کو جب توڑا گیا تو دیکھا اس کے اندر جو ہے روم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھال پڑی ہوئی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ کانٹوں کو چھیلا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے، کلہاڑی ٹائپ کی کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور جوتے رکھے ہوئے ہیں کچھ پھٹے ہوئے پرانے بہت ہی. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگ مانے نہیں، کہا کہ نہیں اس کی زمین کو کھودا جائے، شاید اس کے اندر کچھ جو ہے وہ چھپایا. تو زمین کو پورا کھود ڈالا گیا، کچھ بھی نہیں نکلا، ایک کھال، جوتے اور ایک چھوٹی سی کلاڑی. تو اب جو ہے وہ بادشاہ نے ایاز کو بلایا، کہا کہ یہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں جو ہے تمہارے بارے میں جو ہے الٹے سیدھے خیالات پیدا ہوتے ہوں. یہ سوء ظن جو پیدا ہوا ہے کہ تم نے جو ہے وہ تم جاتے تھے اکیلے اس جگہ پر، اس کمرے میں، اس روم میں جا کے تم بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے وہاں جا کے، اور اس کے اندر یہ کچھ بھی کوئی امپورٹنٹ چیزیں بھی نہیں ہیں، پرانی چیزیں ایک دم پڑی ہوئی ہیں، اس کا کیا. اب دیکھیے یہ سنیے، اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھٹے ہوئے پرانے جوتے ہیں، یہ پرانی جو ہے وہ کلاڑی ہے، اور یہ پوستین ہے، یہ جو ہے وہ کھال ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن میرے لیے بہت اس کی قیمت ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ میں ایک کانٹے چننے والا یا لکڑیاں چننے والا ایک چھوٹا سا حقیر سا انسان تھا، اور میری آج حیثیت یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر بنا ہوا ہوں تم آپ کی حکومت کا. تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنی پرانی چیزوں کو پریزرو کر کے سنبھال کے رکھا ہے، اور میں جا کے ان کے اوپر برابر نگاہ کرتا رہتا ہوں، تاکہ میں یہ نہ بھولوں کہ میں ایک دن وہی چھوٹا حقیر غلام تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ کانٹوں کو چنا کرتا تھا.
آج میری حیثیت وہاں پر پہنچ گئی ہے. میں اپنی اصلیت کو یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میں تھا کیا. یہی ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو یاد رکھیں. ہماری اصلیت کیا تھی اور کیا ہے. کیونکہ جب ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے تو یقین مانیے کہ ہمارے اندر تکبر کبھی پیدا نہیں ہوگا, غرور پیدا نہیں ہوگا, اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھیں گے, سپیریورٹی کمپلیکس پیدا نہیں ہوگا, دوسرے کو حقارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے, دوسرے کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے. اور آج جو ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. کہنا یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. یہ شیطانی صفت ایسی ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان جو ہے اس نے یہی کام کیا تھا, تکبر. اور یہی سب سے پہلی صفت جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے, تکبر. تکبر تکبر اونچائی, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا. تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے, تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو انسان جو ہے بھول جاتا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ جاہل سمجھنے لگتا ہے, دوسروں کو جو ہے اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں. اور ایک مومن جو ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو, اپنی اصلیت کو سمجھتا اور پہچانتا ہے. یہ ہے معرفت کا فائدہ عزیزان محترم, کہ جو مومن کی صفتوں میں سے ایک اہم بڑی صفت ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے, مومن بن ہی نہیں سکتا ہے وہ. تو ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ سب میں ہم میں یہ چیز پائی جاتی ہے. شاید کبھی کبھی ہمارے اندر کی جو روح ہے, وہ ہمارے اندر کا جو نفس ہے تھوڑا سا سو جاتا ہے, اس کو ہم کو بس زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے سب سے اچھا زندہ کرنے کا طریقہ یہی امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں اور اہل بیت علیہ السلام کی یہ جو محفلیں ہیں وہ یہی ہیں. سب سے سیدھا, سب سے سمپل, سب سے آسان راستہ ہے. کبھی کبھی ہم ان کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا, کربلا کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو ہر سال یاد دلا دیا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد اور ہمارا مشن کیا ہے, ہماری زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے. آپ جو ماشاءاللہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بہت آرام سے, الحمدللہ, یہ تو خوشی کی بات ہے. یہ نہیں کہنا کہ کچھ نگیٹو وے میں, آرام سے ہم عبادت کر رہے ہیں. ہم اس وقت مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر مومنین کو یہ چیز نصیب نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو اپنی جان لڑا کے وہ صرف ایک مجلس برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا, چاہے آپ سیریا میں جا کے دیکھ لیں, عراق میں جا کے دیکھ لیں, خود پاکستان سے ماشاءاللہ سے بہت سے مومنین ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کہیں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ حسین کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, اس کی ہم قدر کریں, اس کو ہم جو ہے وہ زندہ رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم اس کو زندہ رکھیں گے یہی ہماری زندگی بن جائے گی. بس زحمت کو ختم کر رہا ہوں میں کہ حسین سے جو بھی قریب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے, جو بھی قریب ہو جاتا ہے. اور جس کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے وہ کبھی حسین کے پھر دامن کو چھوڑتا نہیں ہے کہ زندگی حسین کے پاس ہی ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے کہ میری تو جان جا سکتی ہے اس میں, میرا تو خون چلا جائے گا, میرا تو یہ نقصان ہو جائے گا, میرا تو وہ نقصان ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر معرفت ہو جائے حسین کی تو پھر ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اگر جان بھی چلی جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے حسین کے در پہ آ کے. اور حر کا واقعہ ہم کو یہی بتاتا ہے. روایت بتاتی ہے کہ حر شب عاشور تک کے یزید کے کیمپ میں تھا, یزید کی طرف تھا, اور پھر یزید کی طرف جو تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر شر تھا, اس کے اندر ڈر تھا, اس کے اندر خوف تھا. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب شب عاشور ہوئی تو
العطش العطش کی جب صدائیں خیمے حسین کے خیموں سے بلند ہو رہی تھی، بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو حر کو چین نہیں آ رہا تھا، حر بیٹھ نہیں پا رہا تھا، اس کو سکون اور اطمینان نہیں آ رہا تھا، اور بار بار اس کے دل میں یہی بات خیال آ رہا تھا، یہی بات آ رہی تھی کہ میری ہی وجہ سے آج حسین کے بچے پیاسے ہیں، میری ہی وجہ سے آج جو ہے وہ یہ زہرا کا لاڈلا پیاسا ہے، میری ہی وجہ سے یہ جنوان علی اکبر ہے، اس کے سینے پہ برچھی لگے گی، میری ہی وجہ سے عباس جیسا دلاور بھائی کربلا کے میدان میں شاید شہید ہو جائے گا۔ یہی اس کے ذہن میں خیال آ رہا تھا، پوری رات ٹہل ٹہل کے اس نے گزاری، اور لکھا ہوا ہے صبح ہوتے ہوتے وہ ابن سعد کے پاس گیا، اس کے خیمے میں گیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو اس وقت بھی یقین نہیں تھا کہ حسین کو یہ لوگ شہید کریں گے۔ وہ جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے، اے ابن سعد، کیا واقعاً تو جو ہے وہ حسین سے جنگ کرے گا؟ کیا واقعاً کربلا میں جو ہے وہ زہرا کے لاڈلے کے خون کو بہائے گا؟ ہاں، رسول کے نواسے کے خون کو بہائے گا؟ ابن سعد نے کہا کہ بے شک آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جب یہ کربلا کا یہ جو بن ہے، یہ کربلا کی جو زمین ہے، یہ لاشوں سے پٹ جائے گی، یہ سروں سے، کٹے ہوئے ہاتھوں اور کٹے ہوئے پیروں سے جو ہے وہ یہ پٹ جائے گی۔ بس اس کو جب یہ یقین ہو گیا تو روایت میں ملتا ہے کہ حر جو ہے گھبرایا نکلا، چہرے کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، چہرہ جو ہے وہ پیلا سا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ جب حر نکل رہا تھا تو حر کا ایک ساتھی وہ راستے میں جب ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حر، ایسا لگتا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے پر آثار یہ کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت کے خوف سے میرے چہرے کا رنگ زرد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے، ایک طرف جنت کا شہزادہ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف جہنم نظر آ رہا ہے، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہی ہے دنیا اور آخرت کی جنگ، یہی ہے دنیا، یہی ہے آخرت۔ بس روایت بتاتی ہے کہ حر تھوڑا سا آگے بڑھا، شر رخصت ہوا، ایمان کا نور اس کے دل میں آیا۔ ہاں، زہرا کے لاڈلے کی دعا، شاید زہرا کے لاڈلے کی دعا کام آ گئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ اپنے خیمے میں آیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بس چلو، اب ہم حسین کی طرف چلتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ لوگ نکلے اور گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے امام حسین کے خیموں کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ حر جوش شجاعت میں جنگ کے لیے پہلے ہی چلا جا رہا ہے، اتنی اس کے اندر شجاعت ہے، لیکن پھر ہم کو سمجھ میں آیا بعد میں کہ حر تو یہ کربلا میں یزید کی فوج کو چھوڑ کے حسین کی طرف چلا گیا۔ روایت میں بس یہی ملتا ہے کہ جب تھوڑی دور، جب حسین کے خیموں سے تھوڑا فاصلہ رہ گیا، حر ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو روکتا ہے اور روکنے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا، آپ یہ غور کیجئے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور آج ہم کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی کربلا میں ہوا ہے اس کا ذمہ دار سیدھا حر ہے۔ اگر حر نے حسین کے راستے کو نہیں روکا ہوتا تو شاید حسین کسی دوسری طرف چلے جاتے، تو ذمہ دار حر ہے۔ جو کچھ بھی ہوا کربلا کے میدان میں، تو کیا حر کو پتا نہ تھا؟ حر کو پتا تھا، حر کو احساس تھا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ میں کیسے اپنا منہ حسین کو دکھاؤں گا۔ بیٹا، میرے چہرے پہ میرے ابا کے دامن کو ڈال دے۔ ابا کے دامن کو بیٹے نے ڈال دیا، کہا کہ میں نے بہت جرم کیا ہے،
ہے ہاں جو مجرم ہوتا ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بیٹا میرے ہاتھوں کو یہاں پر کوئی رسی تو نہیں ہے, میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو. رومال سے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. بس روایت میں ملتا ہے کہ ادھر سے حر چلا, ادھر حسین خدا کی عبادت میں مشغول ہے. ہاں حسین عبادت خدا میں مشغول ہے, آنکھیں بند ہیں, توجہ خدا کی طرف ہے. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ حر نے جا کے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. جب قدموں پہ گرایا اور حسین کے قدموں کو پکڑا ہے تو یہاں پر حسین نے ایک عجیب سی بات کہی ہے کہ جو مرثیے سے کم نہیں ہے. کیا کہا حسین نے؟ حسین یہ کہتے ہیں کہ ارے آج یہاں تو مجھے کوئی سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا, یہ کون ہے کہ جس نے اپنے آپ کو میرے قدموں پہ گرا دیا. یہ بہت بڑا عجیب سا مرثیہ حسین نے کہا. بس ایک مرتبہ حر نے کہا کہ میں حر ہوں اے حسین, آقا حسین, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ پھر آپ تصور کیجئے, غور کیجئے, یہ حسین ہے اور پتا ہے حسین کو کہ جو کچھ بھی کربلا میں ہو رہا ہے وہ اس حر کی وجہ سے ہے. اب اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہیں پر نہ جانے کیا کرتا, کیا کہتا, کیا کیا نہیں سناتا. لیکن روایت میں یہ ملتا ہے کہ حسین نے حر کو گلے سے لگا لیا, یہ بھی نہ کہنے دیا, دوبارہ یہ بھی نہ کہنے دیا کہ تو یہ بھی نہ کہنے دیا کہ مجھ سے معافی مانگے. بس یہی کہا کہ اور میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. بس بات یہیں پر رکی نہیں, بس یہ کہا اور حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. حسین کی بھی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے, اشک نکلنے لگے, تو حر نے کہا کہ اے حسین, آقا حسین, میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے, جرم کیا ہے, لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ بس عجیب بات ہے, یہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا کردار. کہنے لگے اے حر, جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے لیے پانی کا انتظام کیا تھا, لیکن آج جو تو آیا ہے, آج حسین کے پاس کچھ بھی نہیں کہ جو میزبانی جس سے کر سکے. ہاں بس یہ وقت گزر گیا. اب جنگ کا وقت جب آتا ہے تو ایک مرتبہ حر حسین کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین, آقا حسین, میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے, سب سے پہلے میرا بیٹا مرنے کے لیے جائے گا. حسین نے کہا کہ نہیں, تم میرے مہمان ہو, تم ابھی ابھی آئے ہو, میں کیسے تم کو مرنے کی اجازت دوں؟ کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے آقا حسین, میں نے جو جرم کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا سا کم سے کم اتنا تو کروں کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے قتل کیا جائے, اور جب اس سے جب وہ میں دیکھوں گا اس کو شہید ہوتے ہوئے, اور اس سے جو میرے دل میں جو بے چینی پیدا ہوگی, میں اس وقت سمجھوں گا کہ میری توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ایک مرتبہ حسین انکار کرتے جاتے ہیں, لیکن حر کا اصرار بڑھتا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے, چلو اب تم نے جو کہا ہے وہ حسین مانتے ہیں. بس روایت میں ملتا ہے کہ حر کا بیٹا میدان کربلا کی طرف چلا. آپ یہ غور کیجئے, حر کا بیٹا بھوکا نہیں ہے, حر کا بیٹا پیاسا نہیں ہے, اسی دن آیا ہے, سیر و سیراب ہو کے آیا ہے. صحیح ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے نا. یہ ملتا ہے روایت میں کہ بیٹا جاتا ہے اور جب جنگ کرنا شروع کرتا ہے تو حر کے چہرے کے اوپر عجیب آثار ہیں, حر کے چہرے پر عجیب آثار ہیں. بیٹا عظیم جنگ کر رہا ہے. جب باپ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیٹا جنگ کر رہا ہے اور جنگ میں کامیاب بھی ہو رہا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چہرہ جو ہے وہ حر کا عجیب طرح سے بے چینی کا ہے. تو بعد میں پھر جب بیٹا اس کا, حر کا شہید ہوا, تب مجھے سمجھ میں آیا. روایت بتاتی ہے کہ حر کا بیٹا جب جنگ کر رہا تھا
تو ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے اس نے بہت سے لوگوں کو جب تہہ تیغ کر دیا تو پھر اس کے بعد زمین کربلا پر زخمی ہو کے گرا ہے اور اپنے بابا یعنی جناب حر کو اس نے آواز دی ہے. اور جب حر کو آواز دی ہے تو حر کے چہرے کے اوپر بجائے اس کے کہ غم کے آثار ہوں، حر کا چہرہ ایک دم سے اطمینان والا ہو گیا. تو راوی کہتا ہے کہ میری اس وقت سمجھ میں آیا کہ حر یہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹا جوان ہے اور جوانی کے جوش میں بیٹا ایسا نہ ہو کہ حر کو چھوڑ کے حسین کو چھوڑ کے پھر سے یزید کی طرف چلا جائے، اور تو پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر حسین کے سامنے ایسا منہ ایسا سر جھکے گا کہ پھر میں اٹھا نہیں سکوں گا. لیکن جب بیٹا زمین کربلا کی طرف زخمی ہو کے گرا تو اب حر کو اطمینان ہو گیا کہ بیٹا پلٹ کے جو ہے وہ نہیں جا سکے گا. بس باپ کا دل تھا دوڑتا ہوا حر بیٹے کی طرف بڑھتا ہے. جب بیٹے کی طرف آتا ہے روایت میں ملتا ہے کہ حر کے پہنچنے سے پہلے آقا حسین عباس کے ساتھ موجود اور بیٹے کے حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو کے اوپر رکھے ہوئے ایک مرتبہ دلاسا دیتے جاتے ہیں. بس یہاں پر مصائب کا ایک عجیب سا گوشہ ہے، وہ سن لیجئے. بس حر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے جنازے کو، اپنے بیٹے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے. ہاں ایک مرتبہ حسین حر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حر کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. حر یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھا رہا ہوں. کہا حسین نے اور باپ کبھی بیٹے کے جنازے کو نہیں اٹھایا کرتے. یہ ایسا داغ ہے کہ جو جوان بیٹے کا جو باپ نہیں برداشت کر سکتے. میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے آقا حسین آپ تو حر سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کا جنازہ ہوگا اور آپ اٹھانا چاہتے ہوگے لیکن اٹھ نہ سکے گا. بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دیں گے، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا جنازہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا